اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ پچھلی آیات عطف سے شروع ہو رہی ہیں۔ عطف پچھلی آیت شروع ہوئی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اس سے پچھلی شروع ہوئی ام یقولون، یہ عطف ٹھیک ہے جی۔ اس سے پیچھے فَلَعَلَّكَ، اس سے پیچھے چلے جائیں تو وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اب یہاں عطف نہیں ہے، اس کا مطلب ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، من جو کوئی، ویسے ہوتا ہے من موصولہ لیکن یہ من شرطیہ ہے۔ یہ من کون سا ہے جی؟ یہ جواب شرط آئے گا نا سامنے تو پھر پتہ چلے گا۔ کانا ویسے افعال ناقصہ میں سے ہے، اس سے بھی سمجھ آ رہی ہے لیکن بالکل سمجھ آ جائے گی جب اس کا جواب شرط آئے گا۔ شرط کی کیا علامت ہوتی ہے؟ جب شرط آتی ہے ان شرطیہ آ جاتا ہے تو جو اس کے سامنے فعل آتا ہے مضارع مجزوم کر دیتا ہے، فعل کو کیا کرتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے۔ ان تو من یہ موصولہ نہیں ہے بلکہ شرطیہ ہے کہ جو کوئی یہ کرے گا تو جواب شرط میں ہم پھر یہ کریں گے۔ من کانا ہے، کانا ہے، یریدو ارادہ، یریدو کیا کرنا جی؟ کسی چیز کا ارادہ۔ ارادہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ خواہش تو نہیں کہتے، نیت۔ ارادہ کیا چیز ہے جی؟ نیت ہے۔ ارادہ یرودو رودن، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی طلب یا تلاش۔ ارادہ یرودو کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی طلب میں گھومنا۔ اور ارادہ یریدو کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی طلب کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، کسی چیز کو پانے کی ارادہ کر لیا۔ من کانا یریدو، جو کوئی ارادہ کرتا ہے یا کرے گا۔ دونوں کیوں آئے ہیں جی؟ فعل مضارع کس چیز پہ مبنی ہے؟ حال اور مستقبل دونوں پر۔ تو من کانا یریدو، جو ارادہ کرتا ہے یا کرے گا، کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ اس کا مفعول کیا ارادے کا؟ حیات نصب ہے تو نصب کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیا بن گیا؟ پہلا مفعول بن گیا یہ زینتا، دوسرا مفعول بن گیا کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ الحیات الدنیا۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے۔ زندگی کیا اس میں؟ موصوف ہے۔ اب جیسے مرکب اضافی آتا ہے تو ہم کیا سوال پوچھتے ہیں؟ کس کی چیز، کس کی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو جب آتا ہے مرکب توصیفی تو ہم سوال پوچھتے ہیں کیسی، کیسی، کیسا۔ مثلا کہ کتاب، کیسی کتاب؟ ہاں کس کی کتاب بھی ہو سکتا ہے، کس کی ہوگا تو پھر مرکب اضافی میں چلے گا۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اگر مرکب توصیفی میں ہوگا تو پھر پتہ کریں گے کیسی کتاب، تو پھر آ جائے گا کتاب مبین، واضح کتاب، کھلی کتاب۔ تو مرکب توصیفی میں کیا سوال کریں گے؟ کیسی۔ لڑکا جی، کیسا لڑکا؟ لمبا لڑکا، چھوٹا لڑکا، موٹا لڑکا، لائق لڑکا، نالائق لڑکا۔ ہاں جی۔ صفت، گاڑی، کیسی گاڑی؟ تیز گاڑی۔ کس کی گاڑی؟ مرکب اضافی، فلاں بندے کی گاڑی۔ کیسی؟ مرکب توصیفی، کس کی؟ اضافی۔ تو اب کیسی زندگی جی؟ حیات الدنیا، دنیاوی زندگی۔ تو جو کوئی چاہتا ہے دنیاوی زندگی، یعنی جس کسی نے دنیاوی زندگی کا ارادہ کر لیا، تو یہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے یہ دنیاوی زندگی؟ اخروی زندگی
کے مقابلے میں آ گیا دنیاوی زندگی، حیات الآخرہ آخرت کی زندگی، اور حیات الدنیا دنیا کی زندگی۔ تو جب مقابلہ لگا تو آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے دنیاوی زندگی کو جس کسی نے اس کی نیت کر لی، جس نے دنیا کی زندگی میں آپ ایک چیز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ آخرت نہ خراب ہو جائے، اگر یہ آخرت والا کھانا نکال دیں اندر سے تو کوئی رکاوٹ ہے؟ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، آخرت خراب نہ ہو جائے، تو آدمی بہت سے کام کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ گار لوگ بھی کہیں جا کے بریک لگا دیتے ہیں۔ تو جس بندے نے آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو اپنا لیا، یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ارادہ جس نے کر لیا ہے، وزینتہا، اور وہ کس پہ عطف ہے؟ یرید پہ، اور وہ ارادہ کرتا ہے کس چیز کا جی؟ اب اس کا دوسرا مفعول آ رہا ہے، اصل میں کیا ہے جی؟ زینتن، زینا تن تھا تو تن تا بن گیا، ہلکا ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا۔ اب کیا سوال پیدا ہو گیا جی؟ کس کی زینت؟ اب یہ یہاں پہ توصیفی تھا تو یہاں پہ سوال پیدا ہوا تھا کیسی زندگی، تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا ہے کس کی زینت؟ زینتا ہاں، اس کی زینت، اس کو واپس پلٹائیں تو کدھر جائے گا؟ قریب ترین اسم دنیا۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی ارادہ کرتا ہے یا کرے گا دنیا کی زندگی اور اس کی، کیا ہے دنیا کی زینت؟ سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، یعنی آدمی دنیا کی زندگی کس چیز میں ہے جی؟ مال و دولت۔ آدمی کس لیے کمائی کرتا ہے؟ اولاد کے، حد سے آگے نکل جاتا ہے کہ کوئی طریقہ ہو جی کہ میں چلو خرچے پورے ہو جائیں، تو اولاد کی محبت میں وہ یہ کر رہا ہوتا ہے نا۔ ایک مزدور دن کو مزدوری کرتا ہے، اگر اس نے کچھ اٹھایا ہوا ہے تو اس کے اندر دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اولاد۔ تو آدمی جن کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی تگ و دو لگاتا ہے، جن کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ اولاد ہے۔ اور مال و دولت، یہ کیوں اس کا نام کیوں لکھا جی؟ مال و دولت کیوں دنیا کی زینت ہے؟ زینت والی ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے۔ آپ کو اگر اسلام آباد کلب کا ممبر بننا ہے، بن جائیں گے، یا عہدے والے ممبر بنتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آدمی بیوروکریٹ بنتے ہیں، یا جج بن جاتے ہیں، بس جج بن گیا ٹھیک ہے ممبر۔ آپ جج بھی نہیں ہیں، عہدے پہ بھی نہیں ہیں، پھر 1.5 کروڑ دیتے ہیں کہ ہمیں ممبر بناؤ اسلام آباد کا۔ مال و دولت ہوگی تو زینت ہوگی، ویسے نہیں۔ تو جو آدمی کی نظر دنیا کی زینت پہ پڑ گئی نا، مال و دولت پہ پڑ گئی، اس میں آپ مال و دولت کے اندر زمین جائیداد بھی لکھ لیں، یہ بھی مال و دولت کا نعم البدل ہے، سونا چاندی بھی اسی طریقے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایک آدمی کی ایک گٹھ، ایک بالشت زمین ظلمن اپنی طرف کر لی، یعنی ناجائز اس کی حق تلفی کرتے ہوئے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توگ اس کے گلے میں ہو آئے گا۔ تو جس نے دنیا کی زندگی کو، یعنی یہاں ایک اس نے کہا کہ 2 سے 8 کر لو کوشش کر کے، تو یہ دنیا کی زندگی کا ارادہ کر لیا، یہاں کی زینت کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا، تو پھر کیا ہوگا جی آگے؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ من کون سا ہے؟ شرطیہ، شرطیہ۔ تو ویسے تو آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ کدھر جواب آیا اس کا، یہ جواب آ گیا۔ تو اس جواب کے اندر ایک چیز مسنگ ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نوفی کیا مادہ ہے جی؟ وفا
یفی، یفی، وفا یفی کا کیا مطلب ہے؟ پورا کرنا۔ چلیں چھوڑی سی بات ہے، یہ لازم ہے، لازم۔ تو وفا یفی کا مطلب کیا ہے؟ پورا ہونا، پورا ہونا، کرنا نہیں، ہونا۔ وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا، جو پورا ہو۔ باب افعال میں جائے گا تو اوفا یوفی، کیا مطلب ہے جی؟ پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، اوفا، یا کوئی بات، اپنی جو بات کہی ہوئی ہے وہ پوری کر دیں گے، اوفا یوفی۔ اچھا، باب تفعیل میں جائے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ وفا یوفی توفیتن، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہی مطلب ہے اس کا۔ پورا پورا دینا، کسی چیز کو کوئی چیز دینی ہے تو پورے کا پورا دے دے، چلو جاؤ لے، پیمانہ بھر کے دینا ہے، آیا ہے، بالکل آیا۔ اچھا، وفا اس نے پورا پورا دیا، اور یوفی، وہ پورا پورا دیتا ہے۔ اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ آخری لفظ، 14واں، ہیں جی؟ 14واں۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ نوفی، تو شرط، جواب شرط نے کیا کیا؟ آخری حرکت اڑانی تھی نا اس کی، جی جی، نون واو فے، فے یہ یہ نوفی، تو جواب شرط ہونے کی وجہ سے یہ کدھر گئی؟ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گئی۔ تو پیچھے کیا بچ گیا جی؟ نوفی، نوفی، نوفی ختم ہو گیا، نوفی بچ گیا پیچھے۔ یوفی وہ پورا پورا دے گا، نوفی ہم پورا پورا دیں۔ ہم پورا دے گا۔ جس آدمی نے دنیا کا ارادہ کر لیا نا، اب یہ جواب شرط کی وجہ سے اس کے اندر اڑ گیا کیا؟ یا اڑ گیا، نوفی۔ اس میں اب کون سی بات چھپی ہے؟ ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ادھر ہی۔ غور کریں اس آیت کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں بہت سے کافر ہیں، عیسائی یہودی ان میں سے ہو سکتا ہوں، یہودی تو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن عیسائیوں میں بہت سے آپ کو مل جائیں گے، اور قوموں میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں آپ کو ملیں گے لوگ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو، غریبوں کو مدد کرنا وغیرہ، یہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ناداروں، اسپتال، جاتا کہ جانوروں کی تنظیمیں بنی۔ تو اب ہم سوچتے ہیں جی اتنا کام اس نے زندگی ساری انسانیت کی خدمت کا کیا، عیسائی مر گئے، تو اب قیامت کے دن اللہ اسے کیا دے گا؟ اب اس کے ذہن میں اخروی زندگی تھی نہیں، دنیا کے لیے کر رہا ہے سب کچھ۔ تو ایک آدمی کے بارے میں، حاتم طائی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ ہاں جی، بڑا اچھا انسان تھا نا، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس زمانے میں بڑے اچھے اس کے اعمال تھے۔ تو اس کے بارے میں پتہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاتم طائی چاہتا تھا وہ اسے مل گیا ہے۔ کیا چاہتا تھا؟ دنیا میں بلے بلے ہو جائے، تو بلے بلے تو اس کی ہو گئی۔ اور کسی شاعر نے نعت کا ایک شعر کہا ہے، حاتم ہے ایسے تیرے کلندر کے سامنے، قطرہ کھڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے۔ یعنی کوئی جو اس امت کے اندر کلندر ٹائپ آدمی، جو لوگوں کی مدد کرتے، کھانا کھلانے والے لوگ ہیں، جو اس کی حیثیت ایک سمندر کی ہے، اور حاتم کا اس کے مقابلے میں مقام ایک قطرے کا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایمان نہیں۔ تو اب جس کے اندر سے آخرت نکل گئی، جس کے ذہن سے آخرت غائب ہو گئی، اس کو اللہ یہیں دے گا، اور کھاؤ اور لو، کھاؤ جی، منڈ کے کھاؤ، عیاشیاں کرنی اور کرو، آخرت میں نوفی پورے کا پورا دے دیں گے جو بنتا ہے۔ اس چیز الیہم، اب اس نوفی کا مفعول کیا ہے؟
کہیں نظر آ رہا ہے؟ اعمال اعمال، کیا چیز دے دیں گے پورا؟ اعمال، ہم اعمالہم، اعمال نہیں آیا، اعمالن نہیں آیا، تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ مضاف۔ کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا؟ کس کے عمل؟ ہم، ان کے اعمال، ان کے اعمال کو پورا پورا دے دیں گے، مطلب بدلہ ان کے اعمال کا پورا پورا۔ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی، فہجرتہ الی اللہ والرسول، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، جس کسی نے ہجرت کی دنیا کے لیے، یصیبھا، وہ اس کو پا لے گا، یعنی نیت اس کی دنیا ہی تھی نا، تو دنیا کے لیے اس نے محنت کی، کوشش کی، تو اللہ کہے گا دو دنیا اس کو، یصیبھا، وہ دنیا کو پا لے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِامْرَأَةٍ، جس نے کسی عورت کے لیے کی، يَنْكِحُهَا، وہ اس سے نکاح کر، شادی ہے، نیت، یہ نیت کا سارا کھیل۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس نے دنیا کا جو ارادہ کیا تھا، دنیا، بخسا یبخسو، کیا مطلب ہے جی؟ حق سے کم دینا، جو حق بنتا ہے اس سے کم دے، تو یبخسو، وہ حق سے، کم دیتا نہیں، یبخسو کا مطلب وہ حق سے کم دیتا دیتا ہے، یبخسو، وہ حق سے کم دیتا ہے، تو یہ معروف کا صیغہ ہے، وہ دیتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ دیتا ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ مجہول، جس میں فاعل کا نہیں پتا۔ یبخسو، حق سے کم دیا جاتا ہے، جاتا ہے نا جی، کیونکہ یہ مضارع مجہول ہے، یاد ہوا تو ماضی میں چلا گیا نا، حق سے کم دیا گیا، پھر یہ بخسا بن جائے گا۔ تو یبخسو، حق سے کم دیا جاتا ہے، اور یبخسون، جمع وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کی حق تلفی نہیں نہیں کی جائے گی، انہیں کم نہیں دیا جائے گا، کم نہیں دیا جائے گا۔ ہم فیہا، اس حال میں اللہ تعالیٰ، نوفی الیہم اعمالہم، کہ ہم ان کو ایسے دیں گے پورے کا پورا ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں، کہ دنیا میں کمی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں اس نے 50 روپے کا کام کیا اور اس کو 40 روپے 45 روپے مل گیا دنیا کا، نہیں، یہ بات مسلمان کے لیے فرمائی ہے۔ یہ تو وہ ہے جس نے دنیا کا ارادہ کیا۔ مسلمان اصلی کون ہے؟ جس کا آخر ارادہ آخرت آخرت کا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، آپ نے فرمایا جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، آخرت کی خواہش کی، تو اس کو دنیا کا نقصان ہوگا ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ کیوں؟ اور جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا اس کے آخرت کا نقصان ہوگا۔ اچھا، جس نے دنیا میں آخرت کا ارادہ کر کے زندگی گزاری ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ دے، ضروری ہے؟ نہیں کیوں نہیں ضروری؟ یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ آخرت میں بھی دے دے، دنیا میں بھی۔ کوئی دعا سکھائی ہے؟ کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دعا بھی ہے، دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بدلہ دے، اس کی برکت سے دنیا میں بھی آدمی کی کوئی مشکلیں آسان کر۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس پہ دولت کے دروازے کھول دے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، لہٰذا شام کو پتہ چلے
بستر اٹھایا نیچے سے 10,000 کی دچی نکل رہی، یہ نہیں۔ لیکن جو کافر ہیں یا جو آخرت کو بالکل ختم کر چکے ہیں، وہ کام کریں گے تو ان کو پیسے مل جائیں۔ اب بندہ سوچتا ہے جی میں تو بڑا اللہ والا ہوں، آرام بھی نہیں کھاتا، تلاوت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، جھوٹ بھی نہیں بولتا، غیبت بھی نہیں کرتا، کسی غریب کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرتا، میں عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں مل رہا۔ جبکہ جو میرے ساتھ دوسرا آدمی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، آرام خوریاں بھی کرتا ہے، لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، وہی عمل یہ کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو دنیاوی فائدے ہو رہے ہیں، مجھے اتنے فائدے نہیں ہو رہے جتنے اس کو فائدے ہو رہے ہیں۔ تو بھائی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ جس کو بہت زیادہ ہی دھڑا دھڑ ملے جا رہا ہے نا باوجود گناہوں کے اور آرام خوریوں کے، تو در حقیقت وہ کو اندر دو چار جو اچھے کام کر دیتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل رہا ہے۔ اور جو آدمی حرام نہیں کھا رہا، اللہ کو ناراض نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چل رہا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں مل رہا، کچھ کمی آنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر قدم امتحان میں رکھ رہا ہے، امتحان امتحان امتحان۔ اب اس کا نتیجہ نکلے گا تو اس کا امتحان کا نتیجہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے۔ تو اپنی نگاہ آگے رکھے، تھوڑی دور، جس نے دور جانا ہو نا جی، آپ نے فرض کیا انہوں نے جانا تھا فیصل آباد، تو جس نے فیصل آباد جانا ہو پھر ملتان ملتان یا فیصل آباد، دونوں صحیح ہے۔ ہاں جی، ملتان یا فیصل آباد جانا ہو، فیصل آباد جانا ہو ٹھاکرے سے صبح گاڑی مل بھی جاتی ہو، لیکن بندے کی پریشانی جو ہے رات کو 12 بجے نکل، کیونکہ اس دور منزل۔ اور اگر آپ نے صبح اٹھ کے کونتریلا جانا ہو، جانا بھی 11-12 بجے پہنچنا ہو، تو پھر آپ کو کوئی تیزی ہوگی؟ دور، بھائی آپ نے دور جانا ہے آخرت کی نظر، تو اگر آخرت کے لیے جانا ہے تو پھر تیاری اس نظر سے کرنی ہے۔ آپ ایک بیگ بنائیں گے، بیگ کے اندر آپ اپنا ٹوتھ برش رکھیں گے، ٹوتھ پیسٹ رکھیں گے، اپنے کپڑے رکھیں گے، تولیہ رکھیں گے، جی بنیانے وغیرہ رکھیں گے، پرفیوم بھی، باڈی سپرے رکھیے، ساری چیزیں آپ رکھ رہے ہیں، اور باقی دنیا اور کاموں میں لگی ہوئی ہے، آپ تیاری کرنے میں لگے ہوئے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک نے دور جانا ہے تو وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، ایک نے جانا ہی نہیں ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں، تو وہ کہے جی کہ میں تو ادھر لگا ہوں، رات کے 11-12 بجے ہوئے، میں اپنے کپڑے سیدھے الٹے کر رہا ہوں، بھاگنے لگا ہوں، یہ ساتھ سویا ہوا ہے، اس کے تو مزے ہیں۔ اور بھائی اس نے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان نے جانا ہے آخرت، اگر واقعی آخرت کے لیے جانا ہے تو پھر وہ سونا، آرام کرنا، یاشیاں مارنا پھر اسے زیب نہیں دیتا، وہ تیاری کرے۔ وہ جو عملوں کا بیگ ہے نا، اعمال کا جو آگے لے کے جانا ہے، اس میں چیزیں بھرے، اس میں نماز، روزہ اور حلال یہ چیزیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آخری بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جنت کس کے بدلے میں دی ہے؟ بما صبروا، کہ دنیا میں صبر کیا نا تم نے، اس کے بدلے میں۔ مثلا میں ہوں، میرے ساتھ 4 وکیل اور ہیں، ہم سارے ایک ہی مشن پہ نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حرام جج کے نام پہ کھا لو، اس کے نام پہ یہ رشوت وہ رشوت، اب اکیلا میں پھنس گیا اندر، تو میں کہوں گا چلو جی کوئی نہیں، سارے ہی لے رہے تو میں بھی لے رہا۔ بھائی میں نے کہیں اور جانا ہے، وہ جو اس وقت میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ کے صبر کیا ہے، اس کا بدلہ جنت، اس وقت کا جو صبر ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ آپ اگر بکریاں چرا رہے ہیں، میں بھی چرا رہا ہوں، یہ بھی چرا رہے ہیں، ساروں نے ان کے کھیت میں چھوڑ دیے، اب میں نے بھی چھوڑ دی، قیامت آ جائے گی۔ لیکن اس وقت جو میں نے صبر کیا، میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ جو اس وقت صبر کیا نا، اس کا بدلہ جنت ہے میرے بھائی۔ تو اگر اس وقت ہم نے بھی اپنے بستے میں وہی بھر لیا جو لوگ بھر رہے ہیں، تو پھر ہم کہیں جی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے، تو اللہ نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے۔ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، مسجد سے نماز کو بھول کے باہر نکل کے پھر الٹے کام شروع کر دیے، تو ان نمازیوں کے لیے جنت نہیں ہے، دوزخ ہے۔ چلیں پڑھ لیتے ہیں۔ من من کانا کان
یرید الحیات الدنیا یرید الحیات الدنیا وزینتہا وزینتہا نوفی نوفی الیہم الیہم اعمالہم اعمالہم فیہا فیہا وہم وہم فیہا فیہا لا یبخسون۔ لا یبخسون۔ با کیا ہے جی یہاں پہ؟ با کا کلکلہ کلکلہ، یب لا یبخسون، لا یبخسون۔ اور خا کو اخ خرخ ایسے کرنا، لا یبخسون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمین والمسلمات في فلسطین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔